ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ ناکام ہے. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اور اللہ کے بول پورے ہو گئے. اللہ کا قانون لکھا جا چکا. اس کو لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات. انہیں بدلا نہیں جا سکتا، انہیں کوئی بدل بھی نہیں سکتا. یہ ناقابل تبدیل ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کے رسول کی مان کے وہ ہاڑی میں زندگی گزارے گا، وہ کامیاب ہے، باقی ناکام ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو گیا. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی شریعت کے خلاف چلے گا، یہ ہمیشہ کی جہنم اور آگ میں جلا دیا جائے گا. یہ وہ قانون ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک اسی طرح چلے گا. اللہ کو راضی کرنا ہی انسانوں کی معراج ہے، اور اللہ کا مل جانا ہی سارے مسائل کا حل ہے. انسان محتاج ہے اور اللہ غنی ہے. انسان ضرورت مند ہے، اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے. انسان سائل ہے، مانگنے والا ہے. اللہ ہر حاجت، ہر ذوف اور فقر سے پاک ہے. للہ خزائن السماوات والارض. ساری کائنات کے خزانے اللہ کے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم. اللہ تعالیٰ اپنے اندازے سے اتارتا ہے. یا ابن آدم اطلبنی، میرے بندے تو میری طلب میں آ. وہاڑی میں رہ یا تو ملتان میں رہ، زندگی ایسے گزار کہ تجھے میری طلب ہو. یا ابن آدم اطلبنی، میری طلب میں آ. کیا ہوگا؟ تجدنی، تو مجھے پالے گا، میں تجھے مل جاؤں گا. میں مل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ. اگر میں تمہیں مل گیا تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا، اور اگر میں نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ. میں نہ ملا پھر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ. میں سب سے بہتر ہوں تیرے لیے. زمین آسمان للہ ملک السماوات والارض. صرف اللہ کی بادشاہی ہے، کوئی اور شریک ہے نہیں ہے، نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مددگار
ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس کی بیوی بچہ لم یلد ولم یولد، کوئی سے پیدا ہوا کوئی اس سے پیدا ہوا، لم یلد ولم یولد، کوئی بیوی بچہ، متخذ صاحبۃ ولا ولد، کوئی اور اس کے ساتھ اس کی طاقتور حکومت میں ہاتھ بٹاتا ہو تو نہیں، قاہر بلا معین، اکیلا غالب ہے، مددگار کوئی نہیں، اتنے بڑے نظام چلاتا ہے، کوئی مشورہ دینے والا ہو تو نہیں، مدبر بلا مشیر، بغیر مشیر کے سارے نظام چلاتا ہے۔ اس سارے نظام دن رات، لیل و نہار، شب و روز، مشرق و مغرب، انسان و جنات، چرند پرند، ہوائی، خاکی، آبی، ناری، نوری، فضائی، یہ سارے نظام، ساری کائنات، ساری مخلوقات کا نظام بناتے، چلاتے، بتاتے، فیصلے کرتے، کوئی کہیں خطا کھا جاتا ہو تو لا یضل ربی ولا ینسا، کبھی ان سب کے نظام چلاتے ہوئے تھک جاتا ہو تو نہیں، ولا یعودہ حفظہما، مخلوق بڑھ گئی ہے تو کوئی چیز اس سے چھپ جاتی ہو یا چھپ گئی ہو تو وہ بھی نہیں ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ غلط کرتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، ماضی حال مستقبل اس سے کوئی چیز چھپا سکتا ہو تو لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ زمان، اس کے لیے ماضی بھی حال ہے، حال بھی حال ہے، مستقبل بھی حال ہے، پچھلے بھی اس کے سامنے ہیں، آنے والے جو ابھی نہیں آئے وہ بھی اس کے سامنے ہیں، جو موجود ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہیں، جو قبروں میں گل سڑ گئے وہ بھی کھلی کتاب کی طرح سامنے ہیں، لاکھوں کروڑوں پرند تو پھر بھی ایک وجود ہے، کھرب کھرب چونٹیاں روزانہ مر کے ختم ہو گئیں، وہ بھی اس کے سامنے ہیں، ان کے بے شمار انڈے، ان انڈوں میں پرورش ہو رہی وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ 800 میٹر کے بعد سمندر کے پانی میں روشنی نیچے نہیں جاتی، نیچے اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت شدید گرمی، سخت موسم ہے اور دھوپ کھلی ہوئی ہے، لیکن 800 میٹر کے بعد، پونے کلومیٹر کے بعد سمندر میں روشنی آگے جانا ختم ہے، نیچے کالی رات ہے، وہ سمندر کی اور نیچے تہ میں چلے جائیں جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں، وہاں جتنے کیڑے چل رہے ہیں، جتنے چھوٹے چھوٹے مچھلیوں کے پونگ چل رہے ہیں، سارے اس کی نظر کے سامنے ہیں، چونٹی بھی ہاتھ اٹھاتی ہے تو اس کی بھی سنتا ہے، سانپ بھی اللہ کو ہی پکارتا ہے، بھوکا شیر بھی اللہ سے غذا مانگتا ہے، اور تھکا ہوا پرندہ بھی اللہ سے فریاد کرتا ہے، اور معذور ہونے والا جانور اور پرندہ بھی اللہ سے فریاد کرتا ہے، اتنے فریادی اس کے دربار میں ہیں، تو وہ کہیں کوئی خطا کھاتا ہے تو وہ کہتا نہیں، یسمع ضجیجہم، میں تم سب کی پکار کو سنتا ہوں، باختلاف لغاتہم و لہجاتہم، تم میں زبانیں بھی الگ ہیں، لہجے بھی الگ ہیں، میں تم سب کی سنتا ہوں۔ اس ساری کائنات کے بنانے میں الہ مع اللہ، کوئی اور ہے جو اللہ کے ساتھ ہو؟ کوئی نہیں۔ اس ساری کائنات کا نظام چلانے میں الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں۔ زندہ اور مردہ کرنے میں الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں۔ اولاد کے دینے میں نہ دینے میں کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ الہ مع اللہ، کوئی نہیں۔ عزت اور ذلت کے دینے میں کوئی اور اللہ کے ساتھ شریک ہے کہ اللہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی اور کرتا ہے؟ نہیں۔ کوئی اس کا ساتھ برابر کا نہیں ہے جو زندگی موت کا مالک ہو۔ رزق کے کھولنے بند کرنے میں الہ مع اللہ، کوئی اور اس کے ساتھ ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ محبتوں کے لانے اور مٹانے میں کوئی اور اللہ کے ساتھ ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی نہیں، اکیلا اللہ ہے۔ جنگ اور امن کے قائم کرنے میں الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ قوموں کو اٹھانے اور گرانے میں الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ بیماری اور صحت میں الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ اولاد کے دینے اور نہ دینے میں الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ میرے کاموں کے بننے اور نہ بننے میں الہ مع اللہ،
کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے میری حفاظت میں، میری حفاظت میں، میری اولاد کی حفاظت میں، الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے مسلمانوں کو اٹھانے میں، بلند کرنے میں یا پستیوں میں گرا دینے میں، الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے باطل کو توڑ دینے میں یا باطل کو مہلت دینے میں، الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے دانے کو پھاڑنے میں، گٹھلی کو پھاڑنے میں، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ نہیں کوئی نہیں، اکیلا ہے دانے کو کومپل بنانے میں، گٹھلی سے درخت نکالنے میں، الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے اور بیج میں سے کپاس کا پودا نکال کر اس پہ ٹنڈے لگانے میں، الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے آم پہ بور لگا کر بور کا دانہ بنا کر دانے کو آم کی شکل دے کر، الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے گندم کے دانوں کو اکتوبر نومبر میں کاشت کر کے آج گندم کے ڈھیر لگانے والا، الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے دوائیوں میں شفا ڈال کر پیٹ میں پہنچا کر شفا دینے میں، الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں، اکیلا ہے پانی کے قطرے کو سانپ کے منہ میں پہنچا کر زہر بنا دینا اور شہد کی مکھیوں کے منہ میں پہنچا کر اسے شہد بنا دینا اور بکری کے منہ میں ڈال کر اسے دودھ بنا دینا اور درخت کی جڑوں میں ڈال کر اسے پھول پتیاں درخت اور اسے پھل بنا دینا، الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے سمندر پہ سورج کی آگ برسا کر بخارات کو اٹھانا، اوپر جا کے بادل بنانا، الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے سوا کرنے والا کوئی نہیں، اکیلا ہے پھر بادلوں سے قطرہ قطرہ بارش کو برسانا، انا سببنا الماء صبا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں، اکیلا ہے پھر زمین کو پھاڑنا، ثم شققنا الارض شقا، پھر اس کو پھاڑ کر فاسکناہ فی الارض، پھر پانی کو زمین کے اندر اس سے خزانہ بنا کے جمع کر دینا، کوئی اور ہے الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے پھر اس پانی کو ٹیوب ویل کی شکل سے نکالنا اور اس کو چشمے کی شکل سے نکالنا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں، اکیلا ہے پھر اسی آسمان کے پانی کو برف بنا کر پہاڑوں پہ گرا کر بڑے بڑے برف کے تودے گلیشیئر بنا کر پتھر جیسی برف بنا کر اسے جما دینا، کوئی ہے اور الہ مع اللہ کوئی نہیں، اکیلا ہے پھر اس پہ سورج کی آگ برسانا، پھر اس کو پانی بنا کر نیچے لانا، پھر اسے دروں میں سے نکالنا، اوپر سے چشموں کی شکل میں نیچے گرانا، آبشاروں کی شکل میں نیچے گرانا اور آگے دروں میں سے گھاٹیوں میں سے ندیوں کی شکل دینا اور پانی کو پھر شمال سے جنوب کی طرف سمندروں کی طرف لے جانا اور زمین کو جنوب کی طرف جھکا دینا، شمال کی طرف سے اٹھا دینا، جنوب کی طرف جھکا دینا تاکہ پانی آسانی سے دریاؤں کا سمندر میں جائے، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے پھر سمندروں میں پانی کو ذخیرہ کر دینا اور اس میں نمک ڈال ڈال کے اسے کڑوا رکھنا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے پھر اس میں مچھلیوں کا جہان آباد کرنا، ایک چھوٹی سے لے کر ویل مچھلی کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 28 ٹن وزنی ہوتا ہے، وہ اس کا بچہ پیدائش کے وقت ہاتھی سے کئی گنا زیادہ وزنی ہوتا ہے، یہ مچھلی نے خود کیا یا کسی اور نے کیا؟ کس نے کیا؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ گھاس پھوس کو کھا کر بھینس اور گائے کے پیٹ میں جا کر اسے گوبر میں بدلنا، اسے خون میں بدلنا، اس کے اندر سے دودھ کے سفید قطرے نکالنا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اکیلا اللہ ہے۔ ایک ہی پتے کو کھایا ہرن نے اور وہ جا کے مشک کے نافے میں خون بنا اور خون سے مشک بنا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اور اللہ کے سوا یہ کرنے والا کوئی نہیں۔ مچھلی کی تھوک کو عنبر بنا دینا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔
پانی کے قطرے کو صدف میں موتی بنا دینا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں۔ کوئلے کو ہیرا بنا دینا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں۔ لکڑی کو پریس کر کے اس میں سے تیل نکال کر لاکھوں کھربوں 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 ٹنوں کے لحاظ سے پہاڑوں کے اندر تیل کے ذخیرے جمع کر دینا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں۔ جب للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، جب لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، جب آسمان اللہ کا، جب زمین اللہ کی، جب خلا اللہ کا، جب مشرق اللہ کا، جب مغرب اللہ کا، جب شمال اللہ کا، جب جنوب اللہ کا، جب فرشتے اللہ کے، جب انسان اللہ کے، جنات اللہ کے، ہوائیں اللہ کی، پانی اللہ کا، زمین اللہ کی، دھرتی اللہ کی، پہاڑ اللہ کے، صحرا اللہ کے، میدان اللہ کے، دریاؤں کا مالک جب اللہ، اور سمندروں کا مالک اللہ، اور مچھلیوں کا مالک اللہ، اور خلاؤں کا مالک اللہ، اور جنات کا مالک اللہ، اور چاند اور اس کی ٹھنڈک کا مالک اللہ، اور سورج اور اس کی آگ اور تپش کا مالک جب اللہ، اور تارے اور ان کی نور جھلملاہٹ کا مالک جب اللہ، اور رات کے اندھیروں کا مالک جب اللہ، اور دن کے اجالوں کا مالک جب اللہ، سانس کے تار کو بحال رکھنے کا جب مالک اللہ، آنکھوں کے نور کو باقی رکھنے والا جب اللہ، کانوں میں ٹیلی فون کے ذریعے سے آواز پہنچانے والا جب اللہ، نطفے سے انسان بنانے والا جب اللہ، غذا کو جوہر بنانے والا جب اللہ، اور اس کے فالتو کو پیشاب پخانہ بنا کے نکالنے والا جب اللہ، ایک پانی پہ تجلی ڈال کے لڑکی بنانے والا جب اللہ، اور اسی پہ تجلی ڈال کے لڑکا بنانے والا جب اللہ، اور اسی پہ تجلی ڈال کے جڑواں جوڑے پیدا کرنے والا جب اللہ، اور پھر ان کو زندگی دے کر موت کے وادی میں دھکیلنے والا جب اللہ، اور دانتوں کو نکالنے والا جب اللہ، اور ماں کے تھنوں سے دودھ اتارنے والا جب اللہ، اور جب ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، وہ کون ہے؟ وہ اکیلا ہے۔ وہ کون ہے؟ الحی القیوم، قائم دائم زندہ باقی، ابدی سرمدی، اول آخر ظاہر باطن، والی متعال بر تواب، منتقم عفو الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، مقسط جامع غنی و مغنی، مانع و ضار، نافع نور، ہادی بدیع باقی وارث، رشید صبور جل جلالہ، للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی ولعلہم یرشدون۔ جب وہ اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جب وہ اللہ ہے جس کا کوئی مشیر نہیں، جب وہ اللہ ہے جس کا کوئی وزیر نہیں، جب وہ اللہ ہے جس کا کوئی سنگی نہیں، جب وہ اللہ ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں، جب وہ اللہ ہے جو کسی سے دبتا نہیں، جب وہ اللہ ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں، جب وہ اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جب وہ اللہ ہے جو عاجز نہیں کہ میں عاجز ہوں، اے کم تو کر، اے تو کر، اے تو کر، میں اپنی بادشاہی ونڈ چھڑیے، لیکن کیا میرا اللہ بھی بادشاہی تقسیم کرتا ہے؟ یہ میرا وزیر اعظم ہے، یہ میرا وزیر اعلیٰ ہے، یہ میرا مشیر خاص ہے، یہ میرا مشیر عام ہے، یہ وزیر خارجہ ہے، یہ وزیر داخلہ ہے، یہ وزیر مواصلات ہے، اور یہ وزیر بلدیات ہے۔ کیا میرا اللہ بھی ایسا ہے؟ کیا میرا اللہ بھی ایسا ہے کہ اس نے کچھ ولیوں کو دے دیا، کچھ نبیوں کو دے دیا، کچھ رسولوں کو دے دیا، اور کچھ شہیدوں کو دے دیا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ ضعیف نہیں، وہ کمزور نہیں، وہ تھکا نہیں، وہ سویا نہیں، وہ غافل نہیں، وہ جاہل نہیں، وہ دبتا نہیں، وہ گھبراتا نہیں، وہ کھاتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ دائیں دیکھے تو بائیں سے غافل نہیں، اوپر دیکھو تو نیچے سے غافل نہیں، آگے بھی دیکھے، پیچھے بھی دیکھے، دائیں بھی دیکھے، بائیں بھی دیکھے، اوپر بھی دیکھے، نیچے بھی دیکھے، دل کے اندر کے چھپے ہوئے جذبات، احساسات، خیالات کو دیکھے بھی صحیح، سنے بھی صحیح، پڑھے بھی صحیح۔ جو ایسا اللہ ہو، الحی
القیوم، وہ کیسا اللہ، لا تاخذہ سنہ، جو اونگتا نہیں، کیسا اللہ، ولا نوم، جو سوتا نہیں، کیسا اللہ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، کیسا اللہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر، کیسا اللہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے، ماضی، حال، مستقبل، دائیں بائیں، مشرق مغرب، شمال جنوب، فوق تحت، سب کو دیکھا، سب کو دیکھا، سب کو گنا، سب پہ غالب، سب پہ حاوی، سب پہ حاوی، کیسا اللہ، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کے علم کا احاطہ کوئی نہ کر سکے، جس کے علم کے برابر کسی نبی کا علم نہ ہو، کسی ولی کا علم نہ ہو، کسی انسان کا علم نہ ہو، کسی طاقتور کی طاقت اس کے برابر نہ ہو، کسی کی شاہی اس کی شاہی کے برابر نہ ہو، کیسا اللہ، ولا یعودہ حفظہما، جو تھکتا نہ ہو، کیسا اللہ، وہو العلی، جو بلند ہو، کیسا اللہ، العظیم، جو بلند ہو، کیسا اللہ، قل هو اللہ احد، جو احد ہو، احد، جو واحد ہو، واحد، جس کا شریک کوئی نہ ہو، احد، جس کا مثل کوئی نہ ہو، جس کا احد، واحد، میں اپنے گھر کا واحد مالک ہوں، میں کہہ سکتا ہوں میرا شریک کوئی نہیں، میں اپنے گھر کا احد مالک ہوں، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہی بے مثل ہے، اللہ ہی بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جو اپنے ہر روپ میں اعلیٰ سے اعلیٰ، ہر صفت میں اعلیٰ سے اعلیٰ، دور اتنا کہ نظر نہ پہنچے، دور اتنا کہ خیال بھی نہ پہنچے، اور قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو جائے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قریب اتنا کہ شہرک سے بھی قریب ہو، دور اتنا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں دیکھ نہ سکیں، خیال پہنچ نہ سکے، تصور جا نہ سکے، بزم تصور میں آ نہ سکے، تخیل میں سما نہ سکے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، یہ ملک ہے، یہ قدوس ہے، یہ سلام ہے، یہ مومن ہے، یہ مہیمن ہے، یہ عزیز ہے، یہ جبار ہے، یہ متکبر ہے، یہ خالق ہے، یہ باری ہے، یہ مصور ہے، یہ غفار ہے، یہ قہار ہے، یہ وہاب ہے، یہ رزاق ہے، یہ فتاح ہے، یہ علیم ہے، یہ قابض ہے، یہ باسط ہے، یہ خافض ہے، یہ رافع ہے، یہ معز ہے، یہ مذل ہے، یہ سمیع ہے، یہ بصیر ہے، یہ حکم ہے، یہ عدل ہے، یہ لطیف ہے، یہ خبیر ہے، یہ عظیم ہے، یہ غفور ہے، یہ شکور ہے، یہ علی ہے، یہ مقیت ہے، یہ حسیب ہے، یہ جلیل ہے، یہ کریم ہے، یہ رقیب ہے، یہ مجیب ہے، یہ واسع ہے، یہ ودود ہے، یہ مجید ہے، یہ باعث ہے، یہ شہید ہے، یہ حق ہے، یہ وکیل ہے، یہ قوی ہے، یہ متین ہے، یہ ولی ہے، یہ حمید ہے، یہ محصی ہے، یہ معید ہے، یہ محصی ہے، یہ مبدع ہے، یہ معید ہے، یہ واجد ہے، یہ ماجد ہے، یہ واحد ہے، یہ احد ہے، یہ صمد ہے، یہ قادر ہے، یہ مقتدر ہے، یہ مقدم ہے، یہ مؤخر ہے، یہ اول ہے، یہ آخر ہے، یہ ظاہر ہے، یہ باطن ہے، یہ والی ہے، یہ متعال ہے، یہ بر ہے، یہ تواب ہے، یہ منتقم ہے، یہ عفو ہے، یہ رؤوف ہے، یہ مالک الملک ہے، یہ ذو الجلال والاکرام ہے، یہ مقسط ہے، یہ جامع ہے، یہ غنی ہے، یہ مغنی ہے، یہ مانع ہے، یہ ضار ہے، یہ نافع ہے، یہ نور ہے، یہ ہادی ہے، یہ بدیع ہے، یہ باقی ہے، یہ وارث ہے، یہ رشید ہے، یہ صبور ہے، یہ حنان ہے، یہ منان ہے، یہ دیان ہے، یہ رب ہے، یہ شہنشاہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ، فماذا بعد الحق الا الضلال، اس اللہ کو چھوڑ گئے ہو، اس اللہ کو چھوڑ گئے ہو، اس اللہ کو چھوڑ گئے ہو تو کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کس نے جادو کر دیا، وَأَنَّا تُوفَكُونَ، کہاں منہ اٹھا کے بھاگے جا رہے ہو،
فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کدھر منہ موڑ کے جا رہے ہو، کدھر پیٹ پھیر کے جا رہے ہو؟ میرے بھائیوں 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام ہے، اس اللہ کو راضی کرو، یہ تمہارا تو سب کچھ تمہارا۔ یہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ میرے نبی نے کہا وہ کیا ظلم کر دیا، مجھے اللہ سے ملا دیا۔ او نہیں 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 نہیں، بل ما شاء اللہ وحدہ، بل ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے۔ محمد بھی اس اللہ کا غلام ہے۔ محمد کا چاہا تب ہوگا جب اللہ چاہے گا، جب اللہ نہیں چاہے گا تو میرا چاہا بھی نہ ہوگا، تمہارا چاہا بھی نہ ہوگا۔ ما شاء اللہ کان، عبدی انت ترید وانا ارید ولا يكون الا ما ارید فان سلمت لي فيما ارید کفیتک فيما ترید۔ جب اللہ اتنا بڑا شہنشاہ ہے تو اللہ کا پیغام ہے وہاڑی والو، ایک تم چاہتے ہو، ایک اللہ چاہتا ہے۔ اگر اپنی چاہتوں کو پورا کرنا ہے تو سنو، تم اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے ہو، چونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ کی چاہت کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فیما ترید، پھر تم جو چاہو گے میں کر دوں گا، جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ جو پہل کر چکا ہے یہ دنیا کے ظالم بادشاہ، یہ دنیا کے پتھر دل بادشاہ، لوگ ان سے تعلق بنانے کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں، عزتیں بیچ دیتے ہیں، ضمیر کو ذبح کر دیتے ہیں، اندر کی شمع بجھا دیتے ہیں کہ ان بادشاہوں سے تعلق مل جائے جو کل خود ان کی طرح جوتیاں چٹکھا رہے ہوں گے، جو کل خود ان کی طرح در در کے دھکے کھا رہے ہوں گے۔ اور یہ نہیں مانتے جب تک تم سب کچھ ان کے حوالے نہ کر دو، ایمان بھی ضمیر بھی، اندر کی روشنیاں بجھاؤ، تب یہ تمہیں اپنا قرب دیں گے۔ پھر بھی ذرا سے شک پر تمہیں اٹھا کے جیل میں ڈالیں یا سولی پہ لٹکائیں یا چپکے سے کسی اور سے قتل کروا دیں، صرف شک کی بنیاد پر، اور تمہارا اللہ بے نیاز اللہ، غنی اللہ، مغنی اللہ، ساری کائنات سے بے نیاز اللہ، وہ تم سے محبت میں پہل کر چکا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے یا ابن آدم انی لک محب، اے وہاڑی والو میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ فبحقی علیک کن لی محبا، اگلا جملہ اس سے بھی طاقتور ہے۔ اے میرے بندو، مسلمان کی قید بھی نہیں لگائی، مرد کی قید بھی نہیں لگائی، اے عورتوں، اے مردو، او میں تم سے محبت کرتا ہوں، او تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے، تم بھی مجھ سے پیار کرو، اللہ سے پیار کر لو۔ یہ سودا ہے جو تبلیغ میں بیچا جا رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کو لفظ جماعت کے آئینے سے مت دیکھو، دھوکہ کھاؤ گے، سمجھو گے مولوی طارق جمیل تبلیغی جماعت کا رکن ہے اور تقریر کر رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، تبلیغ تو کلمے کی محنت ہے جو تمہارے دلوں میں بستا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی محنت ہے جو تمہارے دلوں میں بستا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی محنت ہے جو تمہارے رگ و پے میں سرایت ہے، تمہارے رگ و پے میں خون سے زیادہ اس کی محبت گردش میں ہے، جب موقع آتا ہے تو ظاہر ہوتی ہے۔ گرا پڑا مسلمان بھی اپنے لاشعور میں اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیو، تبلیغ پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے تبلیغی جماعت کے ذمے نہیں۔ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
اس کے ذمے ہے اللہ کی آواز لگائے، اللہ کی آواز لگائے، اللہ کی محبت کا بول بولے، اللہ کی طرف بلائے اور اللہ کے رسول کی عظمت کا نقش دلوں میں بٹھائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں اللہ کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ کر دو، پھر جو تم کہو گے وہ میں کر دوں گا۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ کلمے کا اگلا حصہ بتاتا ہے، لا الہ، میں نے ابھی لا الہ الا اللہ تھوڑا سا بولا ہے، اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پنجابی نظر نہ آؤ، تم محمدی نظر آؤ۔ اللہ یہ چاہتا ہے تم پٹھان نظر نہ آؤ، تم بلوچی نظر نہ آؤ، تم سندھی نظر نہ آؤ، تم بروہی نظر نہ آؤ، تم ایرانی نظر نہ آؤ، تم عربی نظر نہ آؤ، تم ترکمانی ترکی نظر نہ آؤ، تم غلام محمد نظر آؤ، غلام مصطفیٰ نظر آؤ۔ اتنی تو وفا کر لو۔ کلمے کا ساتھ جڑا ہوا میرا نبی معراج میں حاضر ہے، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے اور میرے اللہ سے میرا نبی سوال کر رہا ہے، اپنے محبوب سے حبیب سوال کر رہا ہے، حبیب اللہ۔ اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، ایک ہی حبیب، ایک ہی حبیب، ایک خلیل ہے، ایک کلیم ہے، ایک حبیب ہے، ایک ہی سطر میں تینوں کا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا جا میں نے تجھے نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول اگر مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ نے کہا جا کھول دیا، اور جب میرے نبی کو اللہ نے نبوت دی تو میرے نبی کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، جا میں نے تیرا سینہ کھول دیا ہے۔ موسیٰ، یہ موسیٰ ہیں، الم نشرح لک صدرک، یہ حبیب ہیں۔ رب اشرح لی صدری، یہ کلیم ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، یہ حبیب ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ویسر لی امری، ویسر لی امری، یا اللہ مجھے نبی بنایا ہے تو میرا کام آسان کر۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے کہا ووضعنا عنک وزرک، میں نے تیرا کام سوکھا کر دیا، تیرے بوجھ اٹھا دیے، تیرا کام آسان کر دیا۔ یہ حبیب ہے، وہ کلیم ہے۔ اب خلیل آ گیا، خلیل آ گیا۔ خلیل نے اللہ سے مانگا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے مولا میرے بعد کے لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں، میرے بعد کے لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں، میرا نام اچھے تذکروں سے زندہ رہے، بہاڑی والوں میں میرا نام اچھے طریقے سے زندہ رہے۔ میرے رب نے کہا کر دیا زندہ۔ ہر نماز پڑھنے والا کہے گا کما صلیت علی ابراہیم اور کما بارکت علی ابراہیم۔ مانگا اللہ نے دے دیا، مانگا۔ یہاں مانگنا نہیں پڑا، یہاں مانگنا نہیں پڑا، یہاں سوال نہیں کیا، یہاں کا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا نام بلند کر دیا، کر دیا۔ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ موسیٰ کلیم، ابراہیم خلیل، داود لوہا نرم، سلیمان ہوا تابع، عیسیٰ مردے زندہ۔ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب تمہیں سب سے اعلیٰ چیز دی گئی ہے، سب سے اعلیٰ۔ کیا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ پڑھو آگے، یہ بدل سکتا ہے؟ میرے نبی نے کہا آج موسیٰ بھی آ جائے تو اسے تورات چھوڑ کے قرآن پڑھنا پڑے گا۔ آج موسیٰ بھی آ جائے تو میرا کلمہ پڑھے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ بھی آئے تو میری مانے بغیر چارہ نہیں، تو بہاڑی والے اس کی ٹھکرا کے کیسے کامیاب ہوں گے؟ بہاڑی والوں کو کیوں اللہ کا رسول یاد نہیں؟
کیوں اس کے طریقوں سے عشق نہیں؟ کیوں اس کی سنتوں سے پیار نہیں؟ کیوں اس کے طریقوں پہ فدا نہیں ہے؟ دل مال کو دے دیا، پیسے کو دے دیا، بیوی کو دے دیا، نفس کو دے دیا، بچوں کو دے دیا، اپنی ذات کے غلام، اپنے نفس کے غلام، اپنی خواہش کے غلام، اپنی چاہتوں کے غلام. تعس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ. وہ بھی کوئی انسان ہے جو چاہت کا غلام ہو، وہ بھی کوئی انسان ہے جو نفس کا غلام ہو، وہ بھی کوئی انسان ہے جو پیسے کا غلام ہو، وہ بھی کوئی انسان ہے جو میک اپ زیب و زینت کا انسان ہو. یہ عورتوں کی طرف اشارہ جنہیں سارا دن اپنے آپ کو سنوارنے کے سوا کام کوئی نہیں. گارے مٹی کو کب تک سنوارو گی؟ گارے مٹی کو کب تک سنوارو گی؟ آخر بڑھاپا نہ آئے گا، آخر جھریاں نہ پڑیں گی، آخر آنکھیں کمزور نہ ہوں گی، کیا یہ کمر نہ جھکے گی؟ کیا یہ ہاتھ نہ کانپیں گے؟ کیا یہ پاؤں نہ لرزیں گے؟ کیا ہاتھ میں لاٹھی نہ آئے گی؟ کیا موت تمام نہ کرے گی؟ کیا قبر گوشت ادھیڑ نہ دے گی؟ کیا قبر کے کیڑے کھا نہ جائیں گے؟ کیا خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ پڑا رہ جائے گا؟ کیا وہ ڈھانچہ بھی چورا چورا نہ ہوگا؟ کیا وہ دن آئے گا جب تیرا میرا نام تک دھرتی میں جاننے والا ایک بھی نہ ہوگا؟ ایک بھی نہ ہوگا، ہاں ایک بھی نہ ہوگا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہر کوئی مجھے دیکھے کیسے ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. میرے کپڑے اور ہوں، میری انگوٹھی اور ہو، میرا جوتا اور ہو، میری گاڑی اور ہو، میرا میک اپ اور ہو، میرا کرتا اور ہو، میری کڑھائی اور ہو، میری چال اور ہو. ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. ارے 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 جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ مرنے والے یوں جیا کرتے ہیں، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اللہ کو اپنا بناؤ کیسے؟ غلام رسول بن جاؤ، غلام محمد بن جاؤ، عشق رسول میں ڈھل جاؤ. نعرے لگانے سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا. دیوانی تھی آل رسول، دیوانے تھے. انہوں نے ویاڑی والوں سے سیکھا ہی نہ کہ دو چار نعرے لگاؤ اور بس عاشق رسول بن جاؤ. اے ہے بڑے کملے نکلے اہل بیت. انہوں نے ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا کہ دو چار نعرے لگا کے، دو چار دیگیں چڑھا کے، پھول جھنڈیاں لگا کے عاشق رسول بن جاؤ. پاگل تھے، نیزوں پہ سر چڑھ گئے. 2 سال کا معصوم بچے کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن حسین ہے. اور آج حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور یوں منہ پہ مار رہا تھا، ایسے ایسے مار رہا تھا. یہاں وہ ہونٹوں پہ چھڑی لگتی تھی، ایسے ہونٹوں پہ آ کر لگتی تھی. ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے او بدبخت، او منحوس، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا. میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے چوما ہوا ہے، کہاں چھڑی مار رہے ہو؟ کیسا پاگل تھا حسین جو ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری اولاد ذبح کروا دی. پاکستان والوں سے سبق ہی نہ سیکھا، آج کے عاشقوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری نسل کٹوا کے رکھ دی، سارا کنبہ اجڑوا کے رکھ دیا. بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے.
کیا دیوانے ہو تم، سمجھے ہی نہیں ہو محمد الرسول اللہ کو، تم نے پہچانا نہیں اپنے اللہ کو۔ ایک کیا کر دیا، اللہ نے تمہیں نہیں بھلایا، ہم نے اللہ کو بھلایا، اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بھلایا، ہم نے ان کو بھلایا ہے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تم بھولے ہو وہ نہیں بھولے، وہ تو قیامت کے دن بھی نہ بھولا، وہ تو موت کے وقت نہ بھولا۔ جب جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ موت کا فرشتہ آ چکا ہے، جانے آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ نے کہا آ جائے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے داخل ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے اللہ کا فرمان ہے پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور میرے اللہ کا فرمان ہے آنا چاہیں تو لے کے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ طارق جمیل کو کسے پوچھنا ہے کہ ٹرنا ہے کہ رانا ہے؟ تم سے کوئی پوچھے گا کہ جامنا ہے کہ رانا ہے؟ یہ واحد دربار ہے جہاں پوچھا جا رہا ہے، اور میرا نبی کہہ رہا ہے جبریل تیری کی صلاح ہے، جبریل تیری کی صلاح ہے۔ جبریل جواب دیتا ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، آسمانوں پہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں کہ میرا محبوب آ رہا ہے، لیکن فیصلہ آپ کا چلے گا آخری۔ تو اس وقت تمہارے نبی نے یہ نہیں کہا حسین کو بلاؤ میں اس کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں میں اس کے لیے دعا کر دوں، یا حسن کو بلاؤ میں اس کی بے بسیاں دیکھ رہا ہوں میری اولاد بلاؤ، یہ نہیں کہا، نہ جبریل سے فرمایا اچھا تو جا واپس میرے اللہ کے پاس اور پوچھ کے آ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ ملک الموت کھڑا ہوا ہے، جبریل واپس گیا ہے، اوپر سے جواب آتا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تب میرا نبی کہتا ہے الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جاتے جاتے پھر امت کو وصیت فرمائی وہاڑی والوں میری امت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، 90% نماز چھوڑ گئے نہیں پڑھتے، الصلاۃ میری امت نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم میری امت کے فقیروں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا۔ نہ کوئی غریبوں پہ رحم کرنے والا رہا، نہ کوئی سجدوں میں اللہ کو یاد کرنے والا رہا۔ یہ آخری وصیت موت پہ یاد رکھا، محشر میں یاد کرے گا۔ میرے بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنا بناؤ، بننے کا راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آؤ، سیکھنے کا راستہ تبلیغ ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپناؤ، اللہ کے نبی کی زندگی کے پیچھے پیچھے چلو، تمہیں منزل ملے گی۔ تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھو، ہر مسلمان مرد عورت کے ذمے ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کو سیکھنا، اطاعت کو سیکھنا، تعلق کو سیکھنا، اور اس کو لے کر دنیا کے آخری انسان تک جانا کہ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ کیا پیغام ہے؟ جو پونے گھنٹے میں میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی پر آؤ اور اس کو سیکھو۔ مرنے سے پہلے اللہ رسول کو راضی کر لو، امت بن کے چلو، فرقے بن کے نہ چلو، امت بن کے چلو، جماعتیں بن کے نہ چلو، امت بن کے چلو، آپس میں گروہ بن کے نہ چلو، جڑ کے چلو، کٹ کے نہ چلو، محبت سے چلو، نفرت سے نہ چلو، سلوک سے چلو، عداوت سے نہ چلو، ورنہ اللہ کی نظروں سے گر جاؤ۔ اپنی کمائیوں کو حرام سے نکالو، سود سے نکالو، جھوٹ سے نکالو، رشوت سے نکالو، کھوٹ سے نکالو، اپنے گھروں کو غفلت سے نکالو، نماز پر، اذان پر، نمازوں کے لیے دوڑ لگاؤ، عورتیں مصلی کی طرف، مرد مسجد کی طرف، اپنے آپ باہم سلوک زندہ کرو، الفت و محبت کی فضا قائم کرو، درگزر کی فضا قائم کرو، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو۔ ماں باپ کی ہائے نسلیں برباد کر دیتی ہے،
آگ لگا دیتی ہے ایک ماں کی آہ، ساتوں زمین آسمان جل اٹھتے ہیں جب ماں اپنی اولاد یا جب باپ اپنی اولاد سے دکھی ہو کر جب ہائے کرتے ہیں تو زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ تمہارے نبی نے فرمایا تھا، کل کائنات کے نبی نے، میرے نبی نے فرمایا تھا، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں ان کی نوکری کر کے تمہیں دکھاتا، اور نہیں تو میری ماں تو زندہ ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہوا ہے، باپ دیکھا نہیں، میری ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور عشاء کی نماز شروع کر چکا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع ہو چکی ہوتی اور ادھر سے میرے گھر کا در کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جی، میں نماز پھر پڑھوں گا، بعد میں پڑھوں گا۔ ہاں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے گی، جب وہاڑی کے نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑ جائے گی۔ اپنی زندگیوں کو نبی والے اخلاق میں ڈھالو، نبی والی عبادات میں ڈھالو۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، تبلیغ میں پھرو اور جاؤ، اللہ تمہیں پھرائے۔ میں آج اس مسجد میں بڑے 21 سال کے بعد آیا۔ 1999 میں پہلی دفعہ وہاڑی، دسمبر 1999 پہلی تشکیل اسی مسجد میں ہوئی تھی۔ آج ماضی یاد آ گیا۔ ہم نے پورے 3 دن سارے وہاڑی میں بھاگ 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 گشتیں کی، لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ وہ دروازہ اور وہ دروازہ، اس کے درمیان بس اتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ 3 دن کی دن رات گشتوں کے بعد کسی نے کھانا نہ پوچھا تھا، کسی نے پانی نہیں پوچھا تھا، کسی نے روٹی نہیں پوچھی تھی۔ یہ سارے اطراف کے ذمہ داروں سے ہمارے ذاتی تعلق، خاندانی تعلق، پر انہوں نے بھی نہ پانی پوچھا نہ روٹی پوچھی، بھوکے پیاسے پھرتے پھرتے، نہ وہاڑی والوں نے پوچھا، بھوکے پیاسے پھرتے پھرتے آتے تھے اور اپنا پکا کے خود کھاتے تھے۔ اور پھر ان 2 دروازوں کے اندر لوگ بیٹھے تھے، 100 لگا لو 150 لگا لو۔ 3 دن تک دھکے کھانے کے بعد یہ نتیجہ تھا۔ میں رات انسانوں کا سمندر دیکھ رہا تھا کہ میں تو ڈر کے 25-30 ہزار کہہ رہا تھا، مجمع تو 40 ہزار سے اوپر تھا۔ یہ اللہ نے فضا بنائی، لوگوں کی نقل و حرکت، لوگوں کی در در ٹھوکروں کے بعد۔ یہ تقریروں بیانوں سے فضا نہیں بنتی ہے، قربانیوں سے فضا بنتی ہے۔ تو تبلیغ کو اپنا کام بناؤ، اس کے لیے وقت نکالو، جو نکلے گا اللہ اسے چمکائے گا۔ کم از کم اتنا کر کے اٹھو کہ یہ سارا مجمع توبہ کر کے اٹھے، آج تک اللہ رسول سے جو بغاوت کی ہے اس سے میری توبہ۔ تو توبہ کرتے ہو؟ کہو سارے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ چھٹیاں آ رہی ہیں، اس میں نکلو سارے اللہ کی راہوں میں، کوئی گھر نہ بیٹھے، پتہ نہیں کس کا رونا اللہ کو پسند آئے اور ہدایت کا فیصلہ ہو جائے۔ سنتیں صفوں میں بیٹھ جاؤ، صفوں میں۔